بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج بات کریں گے ایک ایسے عظیم الشان عمل سے متعلق جو اس امت کے لیے کسی عظیم تحفے سے کم نہیں ہے۔ ولایت کی بنیاد ہے، ولایت کا ذریعہ ہے، بڑے بڑے اولیاء کاملین اس عمل کے ذریعے سے ولایت کی ان عظیم الشان منزلوں کو پہنچے جب ان کو وہ منزلیں ملیں تو ہم ان کو ان بلندیوں پر دیکھ کر، چاہے ہم نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یا پھر تاریخ کے اوراق میں دیکھا ہو، ہم جب ان کی بلندیوں کو دیکھتے ہیں تو ہم حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ ایسی حیرت کہ جس کو ناقابل بیان کہا جا سکتا ہے، ایسی حیرت جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، ایسی حیرت جس کی مثالیں اتنی زیادہ آپ کو نہیں ملیں گی۔ دراصل ولایت کی ساری منزلیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر گزرتی ہیں، اور اللہ رب العزت کے قرآن کی یہ دو مبارک آیتیں جن کے متعلق کل بھی ہم نے مختصر سا ذکر کیا تھا، اور آج ہم اس پر اور تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دو مبارک آیتیں ایسی ہیں جن میں پہلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو بیان کیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان کیا گیا ہے، اور اس اعلیٰ ترین اور اس خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا ہے جس کی مثال ظاہر بات ہے کہ ملے گی ہی نہیں، کیونکہ اس نعت کو بیان کرنے والا خود حق سبحانہ و تعالی ہے۔ ظاہر بات ہے بحیثیت قرآن ہونے کے، بحیثیت کلام الہی ہونے کے، قرآن سب کلاموں کا سردار ہے، تو اس کا انداز بیان بھی سب کلاموں سے بہت جداگانہ اور بہت مختلف اور بہت بالا تر ہے۔ ایسا کلام کہاں سے آئے گا؟ اللہ کے قرآن، اللہ کے کلام کی مثال آپ کہاں سے لائیں گے؟ بہت اعلیٰ درجے کا کوئی شاعر ہو، بہت اعلیٰ درجے کا کوئی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والا، پڑھنے والا، لکھنے والا، سنانے والا، سننے والا، کوئی کسی بھی درجے کو پہنچ جائے، وہ قرآن کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب جب نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے والا خود اللہ حق سبحانہ و تعالی ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ میں بات کر رہا ہوں سورہ توبہ کی دو آخری آیات سے متعلق۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اگلی آیت فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ ان دو آیات مبارکہ کو جو آدمی اپنے ورد میں رکھتا ہے، یقین جانیے وہ ورد اس کا چاہے مختصر ہو یا بہت کثیر ہو۔ مختصر ہو جیسے 11 مرتبہ، 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، یا پھر 24 گھنٹے میں وہ سینکڑوں کی تعداد میں پڑھتا ہے، جیسے 1100 مرتبہ تک بھی پڑھتا ہے۔ اب یہ شخص جو اس کی کثرت کرتا ہے یا اس کو اپنے ورد میں رکھتا ہے، اس کو سب سے ایک ابتدائی درجے کا جو ایک فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے قلب کی کیفیات، اللہ کے فضل سے اس کے قلب کی کیفیات بدل جاتی ہے۔ یہ دنیا والوں کے خوف سے فارغ ہو جاتا ہے، دنیا کی چیزوں کی محبت سے فارغ ہو جاتا ہے۔ دنیا کی چیزیں اس کو اپنی محبت میں اللہ سے غافل نہیں کر سکتی۔ دنیا کا خوف اس کو اللہ کے خوف سے فارغ نہیں کر سکتا، بلکہ یوں کہیے کہ اس کی برکت سے وہ اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف میں وہ اس طرح سے آ جاتا ہے کہ دنیا والوں کا خوف
اور دنیا والوں کی محبت فضل خداوندی سے اس کے دل سے نکل کر رہتی ہے، اور پھر دنیا کے ہموم و غموم اس کو اپنے آپ سے متاثر نہیں کر سکتے۔ ہم بات کریں گے اور آگے بڑھ کر، اگر کوئی شخص اللہ کو چاہتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا ہو، کوئی شخص چاہتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پالوں، کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت پالوں، کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، کوئی شخص چاہتا ہے میرے رزق کی تنگیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، کوئی شخص چاہتا ہے ایک ایسی حاجت میں مبتلا ہوں جو کسی صورت حل نہیں ہوتی اور اس کا کوئی راستہ نہیں نکلتا، کوئی شخص سمجھتا ہے کہ کسی ایسے سحر یا آسیب یا ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں نعوذ باللہ من، کہ جس کا کوئی تدارک نہیں نظر آتا، کوئی شخص چاہتا ہے کہ حرمین شریفین کے چکر لگاتا رہوں، اللہ نصیب کرے، عظمتوں کے ساتھ نصیب فرمائے، کوئی شخص چاہتا ہے بار بار عمرے کروں، بار بار حج کروں، کوئی شخص چاہتا ہے کہ جیب تو خالی ہے مگر فلاں پراپرٹی میری ضرورت ہے، وہ پراپرٹی اگر مجھے مل جاتی، کوئی شخص چاہتا ہے لوگوں میں معزز بن کر رہوں، کوئی شخص چاہتا ہے میرا قلب دنیا والوں کی محبت اور دنیا والوں کے خوف سے فارغ ہو جائے، کوئی شخص چاہتا ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونے لگے۔ تو ان ساری ضرورتوں کے سلسلے میں ان دو آیتوں کو پڑھیے بطور خاص کل پرسوں سے، یعنی ایک دو دن میں اللہ کرے گا، اللہ نصیب کرے ہم سب کو برکتیں اور ہم سب کو زندگی دے اللہ رمضان شریف تک پہنچنے کی، اور رمضان شریف کو قدردانی کے ساتھ گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ابھی ایک دو روز میں انشاءاللہ بعض علاقوں میں کل ہو سکتا ہے، بعض علاقوں میں پرسوں ہو سکتا ہے کہ چاند دکھ جائے، تو رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں، یعنی پورے رمضان میں ان مبارک آیتوں کی کثرت کیجیے، جہاں آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، جہاں آپ درود شریف کثرت سے پڑھیں گے، جہاں آپ کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھیں گے، جہاں آپ استغفار کثرت سے کریں گے، جہاں آپ تراویح اور روزے کا اہتمام کریں گے، جہاں آپ نمازوں کے اہتمام کو اور زیادہ بڑھا دیں گے، جہاں آپ مسجدوں میں بیٹھ کر اعتکاف کریں گے، جہاں آپ خواتین اپنی گھریلو مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کریں گی، جہاں مسجدوں میں بھی اور گھروں پر بھی خواتین نماز تراویح ادا کریں گے، وہیں ان آیات مبارکہ سے استفادہ کیجیے، ان آیات مبارکہ سے استفادہ کیجیے۔ اللہ نے چاہا جو شخص ان آیات کو 1100 مرتبہ یومیہ پڑھتا ہے، ضروری نہیں کہ سب اتنی ہی تعداد میں پڑھیں، کم پڑھ سکتے ہیں، میں نے کہا 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، 21 بار پڑھ لیں، صبح شام ایک ایک تسبیح پڑھ لیں، صبح شام 21 بار 41 بار پڑھ لیں، جیسا سہولت ہے ایسا کر لیں۔ لیکن اگر کوئی بہت ہی پہاڑ جیسی کوئی حاجت اٹکی ہوئی ہے، 1100 مرتبہ کی ہمت اگر کر سکتے ہو، روزانہ اس کا نظام، اس کا مزاج بنائیں، آپ دیکھیں گے ہر دن معجزات دیکھیں گے انشاءاللہ، ہر دن معجزے ہوں گے۔ اور جو آپ کی حاجت ہے، جس حاجت کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ساری زندگی غربت میں گزر گئی ہے، میری غربت دور ہو جائے، آپ چاہتے ہیں اولاد بگڑ گئی ہے، اولاد سدھر جائے، آپ چاہتے ہیں بیوی میری فرمانبرداری نہیں کرتی، وہ فرمانبرداری کرنے لگ جائے، بیوی چاہتی ہے شوہر مجھے توجہ نہیں کرتے، شوہر مجھے توجہ کرنے لگ جائے، آپ چاہتے ہیں کہ کسی حاکم سے کوئی کام اٹکا ہوا ہے، وہ حاکم ہماری بات کو سن لے، 1100 مرتبہ پڑھیے انشاءاللہ۔ میں دیکھتا ہوں لوگ مجھے بتاتے ہیں ان آیات کو پڑھنا شروع کیا ہے تو تہجد کی توفیق ہونے لگی ہے، ان آیات کو پڑھنا شروع کیا ہے معجزے ہونے لگے ہیں زندگی میں، ان آیات کو پڑھنا شروع کیا ہے قلب ایمانیات کی طرف بڑھنے لگا ہے، ان آیات کو پڑھنا شروع کیا ہے دنیا کی محبت خارج ہوتے ہوتے بیکار سی چیز لگنے لگی ہے، ان آیات کو پڑھنے لگے ہیں تو قلب ایک دم جیسے مومن بنتا چلا جا رہا ہے،
ان آیات کو پڑھنے لگے ہیں تو جیسے قلب کے اندر عجب قسم کی نورانی اور روحانی کیفیات پیدا ہو گئی ہیں. اور بھی بہت کچھ بتائیں گے ہم انشاءاللہ. آج آپ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ ان آیات سے فائدہ اٹھائیں گے. اب آپ کہیں گے ہمیں اس کی اجازت دیجئے. جو لوگ درود شریف کی کثرت کر رہے ہیں ان کو اس کی اجازت ہے ہماری طرف سے. جو لوگ درود شریف کی کثرت کر رہے ہیں، بطور خاص جو لوگ عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ درود امی پڑھ رہے ہیں، ان کو اس ولایتی عمل، ولایتی یعنی ولایت سے بھرپور اس عمل کی بھرپور اجازت ہے. اس میں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، مشائخ یہ بات بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس عمل کا خاصہ ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے اس کو پڑھنے والا. اور ایک اور بڑی مزے کی بات، جو شخص آج ان آیات مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے، یوں کہتے ہیں کہ اس روز اس کے نام کی موت نہیں آتی. انشاءاللہ اس دن اس کے نام کی موت نہیں آئے گی. ان آیات کا اہتمام کیجیے، بے شمار فائدے آپ پائیں گے انشاءاللہ. آئیے آج سے اللہ اگر توفیق دے، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے اور نہیں بھی ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ 11 مرتبہ جیسے آپ کو سہولت ہے اتنی تعداد میں آپ پڑھیے. کوئی بہت ہی اٹکی فٹکی حاجت ہے جو کسی طرح حل نہیں ہو رہی، زیادہ سے زیادہ 1100 مرتبہ پڑھ لیجئے روزانہ کچھ دن، انشاءاللہ ہو جائے گا. اللہ نے چاہا ہو جائے گا. ابھی تک الحمدللہ ہم نے جس کو بھی 1100 مرتبہ کی تعداد بتائی ہے، انہوں نے اس کے رزلٹ کو ایسا حیرت انگیز بتایا، ایسی حیرت انگیز کارگزاریاں انہوں نے سنائی کہ جہاں سے کوئی راستہ نکل ہی نہیں سکتا تھا، کوئی راستے کی امید ہی نہیں تھی، اللہ کے فضل سے وہاں سے راستے نکلے اور الحمدللہ کام بنے. آئیے آپ بھی شروعات کیجیے. بہت سارے لوگ ہیں جو مجھ سے کہتے ہیں کہ جی اتنے دن ہو گئے، یہ کرتے وہ کرتے فلاں فلاں فلاں، اور مسئلے حل نہیں ہو رہے. تو ان کے لیے آج کی یہ کلپ، آج کا یہ بیان کسی بہت خاص تحفے سے کم نہیں ہے. امید کرتا ہوں آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. ہم اس بارے میں اور بھی کچھ بتائیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا چاہیے. جزاک اللہ. امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پیغام کو سب تک پہنچائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.